کعب بن مالک یہ نا بہت جنگجو آدمی تھے، مدینے کے تھے، انصاری، بڑے سردار، زمینیں بھی، مال بھی، جوانی بھی، کمانڈر تھے، جہاد میں نہیں جا سکے جیسے میں نے بیان کیا، پیچھے رہ گئے، سستی۔ اب دشمن کی سازشیں دیکھو، صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں کہ ایک قبطی مدینے میں خط لے کے، روم کے بادشاہ کا خط، سپر پاور طاقت، اس زمانے کا امریکہ، سازشی ٹوٹلا، وہ خط لکھ کر لوگوں سے پوچھتا پھر رہا تھا کہ کعب کون ہے، کعب کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا جو ملے ملنا ہے، قبطی آیا ہوا، نصرانی، عیسائی ہیں، بادشاہ کا خط لے کر مدینے کے ایک عام مسلمان کے پاس سے، کہا وہ گھر ہے، آ گیا۔ ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ جی مجھے روم کے بادشاہ نے بھیجا ہے، کیسر نے۔ اچھا، مجھے بادشاہ کیسر، سپر پاور، اب مجھے کوئی کہے یوسف کشمیری کو امریکہ، ہاں جی جو بائیڈن نے، میں تو حیران ہوں گا نا بھائی۔ بہرحال کیا مسئلہ؟ کہا جی خط دیا ہے، خط پڑھا، جی آپ بڑے صلاحیتوں والے ہیں، بڑی خوبیوں کے مالک ہیں، ان صاحبہ کا قد جفا کا، یہ لکھا ہوا تھا بیچ میں، آپ کے ساتھی نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ کی بڑی انسلٹ ہو گئی ہے، آپ کی صلاحیتوں کی قدر نہیں ہوئی، آئے ہمارے پاس، دیکھنا ہم کیسے قدر کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا یا اللہ، پہلے تو آزمائش تھی ہی، اللہ ناراض، اللہ کے رسول ناراض، صحابہ کرام سوشل بائیکاٹ، اوپر سے اس بدبخت کا خط آ گیا، یہ مجھے اسلام سے دور کرنے کے لیے اور سازش کا حصہ بنانے کے لیے، کہ کوئی بندہ آئے مسلمانوں کا، اس کو ہم یا برین واش کر کے تیار کر کے اس کو واپس لانچ کریں اور جا کر وہ ہماری جی سازش کو کامیاب کرے۔ یہ دشمن کا پرانا حربہ ہے، یہ کیسر اس نصرانی تھا، پرانا حربہ ہے، مسلمانوں سے بندے خریدو، ان کو اٹھاؤ، ان کو برین واش کرو، ان کو تیار کرو، اپنے ملک میں اس کو وسائل دو، ملک میں بیٹھ کر یا اس کو واپس بھیج کر وہاں سازشیں تیار کرے اور پھر ہمارے ایجنڈے کو پایا تکمیل۔ لیکن بہرحال جن کے ایمان تازہ ہوتے وہ بکتے نہیں، وگرنہ بک جاتے ہیں۔ تو کعب نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، کعب نے اس کا خط لیا نا، اس نے کہا تندور جل رہا تھا، اس نے کہا لے یہ ہے اس کا جواب، جا کے اس کو پیغام دے دے، ہم بکنے والے لوگ نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، آج اگر پاکستان کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں، رب کعبہ کی قسم، جو کہیں کہ ہم مر جائیں گے اب بکیں گے نہیں۔ آپ کو یاد ہے 1997 میں جب یہاں کے ایک حکمران نے ایمل کاسی کو امریکہ کے حوالے کیا، بیچا تھا نا، تو کیا کہا تھا امریکی اس وکیل نے؟ اس نے کہا تھا کہ پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو چند ڈالروں کی عوض ماں کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ ایمل کاسی کی فروخت پر اس نے جملہ امریکی نے کہا تھا، سمجھو؟ اللہ اکبر۔ روسی صدر نے کیا کہا تھا؟ روسی صدر نے کچھ عرصہ پہلے کہا پاکستان قبرستان ہے، لوگ کہتے ہیں آؤ تجارت کرو، آؤ ہم تحفظ دیں گے، یہ قبرستان ہے۔ کیوں؟ تعلیم جا کے یورپ میں، امریکہ میں، علاج جا کے یورپ امریکہ میں، اور مرتے ہیں تو لاشیں وہاں سے آتی ہیں۔ جب ہمارے ایک حکمران کی بیوی مری وہاں تو دفن لاہور میں ہوئی، اس وقت اس نے غالباً اسی ولادی پوٹن تھا یا کوئی دوسرا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ جتنے بھی بیرون ملک نوکریاں کرنے بیرون ملک جاتے ہیں تو دفن ہونے کے لیے پاکستان میں آتے ہیں، یہ قبرستان ہے مردوں کا۔ یہ ہمارے لیے المیہ ہے، مومن بکتا کبھی بھی نہیں، یہ بتا دوں آپ کو۔ بہرحال تو
کیا کہا تھا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیں؟ جب دشمن نے ان کو گرفتار کر لیا، مکہ میں لے گئے نا، تو اس کے پاس آئے کہنے لگے کہ محمد کو برا بلا کیا چھوڑ دیں گے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم، آپ کہتے ہو میں محمد کے ساتھ بے وفائی کروں یا برا بلا کہوں؟ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان بچ جائے اور محمد کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے۔ بکنے والے لوگ ہیں۔ غزوہ تبوک اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، مکہ فتح ہو گیا، آپ مطمئن ہو گئے، لیکن اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ کیسر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے اور تیار کر رہا ہے لشکر۔ اب آپ یہاں میری بات یاد رکھنا، اطلاع مل گئی، جاسوسوں نے اطلاع دی، آپ مدینہ پہنچے، 30,000 کا لشکر تیار کیا، خبریں مسلسل آ رہی ہیں، تیار ہو رہے ہیں، کیل کانٹے جی سے لیس ہو رہے ہیں، گھوڑوں کو نال لگا رہے ہیں، خوراک جمع کر رہے ہیں، مدینے پر حملہ کر۔ آپ نے کہا نہیں، اس کو نہیں آنے دینا، چلو 30,000 کا لشکر لے کر، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، شدید گرمی کا موسم ہے، اور آپ کو پتہ ہے مدینہ کی معیشت کا دار و مدار کھجور پر تھا پورا سال۔ آپ نے فرمایا چلو، کسی نے چوں چنا نہیں کیا، کسی نے لیتا اللہ، 3 آدمی رہ گئے، 50 دن بعد اللہ نے ان کی بھی توبہ قبول کر لی۔ اچھا، وہاں پہنچ کر نا نعرہ تکبیر بلند کیا، روما کے در و دیوار ہل گئے۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے سادے مسلمان دیندار کتاب و سنت کے حاملین کافروں کے پروپوگنڈا سے متاثر ہو کر بعض اوقات وہی باتیں کہنے لگ جاتے ہیں جو دشمن کہہ رہا ہوتا ہے، سازش کرتے ہوئے کہ جی اسلام بڑا امن کا دین ہے، امن و آتشی کا مذہب ہے، بڑا جی سلامتی والا ہے، اسلام کسی کو نہیں، اسلام حملے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام دفاعی جنگ کی اجازت دیتا ہے، اور حملہ نہیں، اسلام میں حملہ نہیں۔ اسلام کہتا ہے بھائی دشمن تم پر حملہ کرو تو دفاع کرو، بس کسی پر حملہ نہیں کرنا۔ ایسے ہی کہتے ہیں نا، کیا یہ بات درست ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تو کیفیت آپ کو پتہ ہے، ہجرت کے بعد 10 سال آپ نے جہاد کیا، 10 سال، 10 سال میں صرف 2 جنگیں، 2 غزوے دفاعی تھے، باقی 25 غزووں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ بے شمار آپ نے قافلے روانہ کیے ہیں، ایک بھی دفاعی نہیں تھا، سب ہجومی تھے، سب آپ نے مدینہ سے باہر بھیجے۔ مکہ فتح کا دفاعی تھا، مکہ پر پہنچ گئے تو ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ خیبر پہنچ گئے لشکر لے کر اللہ کے نبی 7 ہجری کو، ہم نے کہا خاموش، خیبر پہنچے، یہودیوں نے کسی نے بیلچا پکڑا ہوا ہے، کسی نے کسی پکڑی ہوئی ہے، کسی نے درانتی پکڑی ہوئی ہے، کسی نے ٹوکری پکڑی ہوئی ہے، گدھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھچا کھچ کرتے ہوئے کھیتی باڑی کے لیے جا رہے ہیں۔ جب کھیتی باڑی میں گئے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلے فرمایا سائڈ پہ رہو۔ جب کھیتی باڑی میں پہنچ گیا آپ نے فرمایا چلو پہاڑوں پر۔ صحابہ کرام جب پہاڑ پر چڑھے نا تو انہوں نے کہا محمد والخمیس، محمد اور اتنا بڑا لشکر، خیبر کے چاروں طرف مسلمان، اب لگے بھاگے دوڑے، اب کیوں نہ ہو گیا۔ آپ نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، خربت خیبر، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ خیبر برباد ہو گیا، اپنی بچے کا۔ یہ دفاعی تھا۔ تبوک پہنچ گئے، روم کے سرحد کراس کر کے اندر جا پہنچے، للکارا دشمن کو کہ تو تیاری کر رہا ہے ہمارے گھر آنے کی، ہم تیرے گھر آ گئے، چل بتا۔ یہ بہت بڑی ایک جہادی پلاننگ اور منصوبہ اور زرعی اصول ہے کہ دشمن کے ملک میں گھس کر رہو ورنہ کہ یہ عسکری اصول ہے۔
جی اسلام ہجومی جنگ کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو صرف دفاع کرتا ہے۔ صرف غزوہ احد اور غزوہ خندق دفاعی تھا، اس کے علاوہ کوئی جنگ دفاعی نہیں تھی۔ دشمن کے گھر پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو اور صحابہ کرام کو بھیجا، گھر جا کے اس کو پکڑو۔ لیکن افسوس ہے کہ چلو اللہ نے توفیق دی، روس بھی ہمارے ملک میں آیا، امریکہ بھی ہمارے ملک میں آیا۔ میں کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ وہ دن دے گا کہ ہم ان کے گھر میں پہنچ کر انشاءاللہ للکاریں گے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ان کے کان بڑے کھڑے اور بڑے خوف محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پاکستان کو وہ طاقت دی ہے، پاکستان کو اللہ نے وہ عظمت دی ہے، جی وہ مقام مرتبہ دیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن گئے جب آنکھیں دکھایا کرتے تھے، اب ان کو خود جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس صرف ایک ہی ہے، سازش اور کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ایک دن وہ لائے گا کہ یہ سازشیں بھی دم توڑ دیں گی۔